السلام علیکم دوستو، یہ ناول ایک ایسی لڑکی کی زندگی کا ہے جو ہر چیز حاصل کرنا چاہتی ہے جس کی کوئی بھی انسان صرف خواہش کر سکتا ہے۔ لوگوں کی نفرتوں، باتوں، حسد، جلن کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بہت آگے بڑھنے کا جذبہ رکھنے والی آفرین کی زندگی کی کہانی۔ لیکن آخر کار وہ تھک جاتی ہے، ہار جاتی ہے۔ وہ سب کی نفرت کو برداشت کرنے والی اسود کی نفرت کو برداشت نہیں کر سکی۔ اور آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ آگے ہم مکمل کہانی کی جانب بڑھیں، اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو ضرور لائک کریں تاکہ نئے والے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ 7 سال کی آفرین، جس نے گھر میں صرف اور صرف اپنے والدین کو لڑتے ہوئے دیکھا، مگر وہ کبھی بھی جان نہ پائی کہ لڑائی کی وجہ آخر کیا ہوئی ہے۔ جس عمر میں بچوں کو باپ سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، اس کا معمولی سا رشتہ تھا باپ سے۔ وہ اپنی دوسری کزن سے کافی مختلف تھی۔ ہمیشہ اپنی نانی اماں کے گھر جاتے ہوئے ہچکچاتی تھی کیونکہ اس کی کزنز کے کپڑے بہت خوبصورت ہوتے، ان کے بال بہت پیارے ہوتے اور وہ خود بھی بہت خوبصورت تھیں۔ اور اس کی ماں کا جب نانی اماں کے گھر جانا ہوتا تو وہ صرف سے بالوں کو دھو دیتی، جو اسے بہت ناپسند تھا۔ وہ اپنی دوسری کزنز کی طرح شیمپو سے بال دھونا چاہتی تھی، مگر سارے کہتے کہ اس کا باپ نشہ کرتا ہے اور کچھ بھی کماتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کے حالات بہت خراب تھے۔ جس دن اس کا باپ مرا، وہ اس حالت میں گھر لایا گیا کہ کیچڑ سے لت پت تھا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ نشہ کر کے نالی میں گر کر مر گیا تھا۔ وہ نشہ سے انجان تھی، مگر جانتی تھی کہ نالی گندی ہوتی ہے۔ وہ اس خوف سے ڈر کے چھپ جاتی ہے کہ نانی اور اس کے سب کزنز اس کا مذاق اڑائیں گے۔ باپ کے مرنے کے بعد وہ نانی اور ماموں کے گھر آ جاتے ہیں۔ مشل، جو کہ اس کے ماموں کی بیٹی ہے، انتہائی خوبصورت، اچھے لباس اور خوبصورت بالوں والی تھی۔ سب اس سے پیار کرتے اور آفرین سے نفرت، کیونکہ اس کا باپ نشہ کرتا ہوا مر گیا تھا۔ ماں کی شادی کر دی گئی اور نانی نے خدا خوفی کر کے آفرین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ سب کی نفرت برداشت کرتے ہوئے بڑی ہونے والی آفرین کو جب اس کے خالہ زاد اسود سے پیار اور توجہ ملی تو اس نے سوچا کہ وہ بالکل اس کی طرح بننا چاہتی تھی۔ اسود اپنی ہر چیز آفرین کے ساتھ شیئر کیا کرتا اور اسے بتاتا کہ اس نے کیا کیا کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اس کے کپڑے، کھلونے اور سب سے بڑھ کر اس کا گھر تھا، کیونکہ وہ بہت بڑا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ باہر سے آئے تھے۔ آفرین نے سوچ لیا کہ وہ اسود کے لیے خود پر یقین کرتے ہوئے بہت کچھ کرے گی۔ کلاس میں ہونے والے مقابلہ جات میں حصہ لینا اور پوزیشن حاصل کرنا اس کا مشغلہ بن گیا تھا، مگر وہ مشل سے ڈرتی تھی۔ اس کی خوبصورتی اور معصوم چہرہ کی وجہ سے ہر ٹیچر مشل سے پیار کرتا اور وہ اپنی ہر غلطی آفرین پر ڈال دیتی۔ آفرین مشل سے الگ ہونا چاہتی تھی، آخر کار اس کی یہ بھی حسرت پوری ہو گئی۔ اسے گھٹیا جانتے ہوئے میٹرک کے لیے گورنمنٹ کے ایک اسکول میں داخل کروا دیا گیا، جو کہ اس کے لیے خوش آئند بات تھی۔ اب یہاں کوئی مشل نہ تھی جو اس کی کامیابی میں رکاوٹ بنتی، اس نے ہر جگہ کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اسود باہر چلا گیا۔ وہ اسے اپنی کامیابیوں کے بارے میں بتاتا، مگر آفرین کبھی بھی نہ کہہ پائی کیونکہ اسے ڈر لگتا تھا کہ اسود کے سامنے وہ بہت معمولی ہے اور وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ اسکول کی ہر دل عزیز آفرین کالج میں بھی کامیابی سمیٹتے ہوئے آگے بڑھتی گئی۔ بلاکی ذہین، بیت بازی، تقریری مقابلے، غیر نصابی سرگرمیاں جس میں بھی حصہ لیتی، جیتنے کے بعد لڑکیاں اسے ملنے کے لیے ترسا کرتیں۔ اس کی سہیلیاں اس کے کام میں مدد کرتیں۔ 5 گھنٹوں کی زندگی جینے والی آفرین ماں سے ایسی ناراض ہوئی کہ اسے کبھی بھی نہ ملی۔ جب وہ اس کی بہنوں سمیت اس کے گھر آتی تو وہ کہیں چھپ جاتی۔ پھر اچانک اس کی زندگی میں اسفند آیا جو اسے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس کی ملاقات اس کے دوست کی طرف ہوئی۔ وہ اس کا کزن تھا اور اس نے اس کو پرپوز بھی کیا تھا۔
دوسری طرف وہ اسود کو چاہتی تھی، مگر مشل نے یہاں بھی ہار نہ مانی۔ وہ آفرین کے خلاف اسود کو بھڑکاتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے ان دونوں کی دوستی بھی ختم ہو گئی۔ آفرین نے اسفند کی محبت کو قبول کر لیا اور اس سے شادی کا وعدہ بھی کر لیا۔ مشل سے یہ برداشت نہ ہو سکا اور وہ ایک رات آفرین کے کمرے میں آئی اور کہا کہ مجھے اسفند دے دو، تم اسود لے لو، میں تو صرف تمہاری وجہ سے اس سے محبت کا کھیل کھیل رہی تھی، محبت تو مجھے اسفند سے ہے۔ مگر آفرین نے کہا کہ یہاں تمہاری خوبصورتی کام نہیں آئے گی، اسفند میرا ہے، وہ تمہارا نہیں ہوگا، اور اسود جو تمہارا ہے اسے تم حاصل نہیں کر پاؤ گی، تم کہیں کی بھی نہیں رہی۔ مشل غصے سے کہتی ہے کہ میں تمہیں بھی کہیں کا نہیں چھوڑوں گی۔ وہ یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں جاتی ہے اور خودکشی کر لیتی ہے۔ مرنے سے پہلے وہ کچھ خطوط اسفند کو اور کچھ اسود کے نام لکھتی ہے۔ ادھر آفرین کی خالہ اس کا رشتہ مانگتی ہے اور اس طرح اماں کی ہاں پر دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ اسود مشل کا قاتل آفرین کو مانتا ہے۔ اسفند خطوط کی تحریر کو دیکھتے ہوئے آفرین کو خود غرض اور بے وفا سمجھتا ہے۔ آفرین برداشت نہ کرتے ہوئے مینٹلی ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتی ہے اور اپنی دوست کی پیش گوئی کے مطابق گمنام ہو جاتی ہے۔ اسود واپس چلا جاتا ہے۔ خالہ آفرین کا مجرم خود کو ٹھہراتی ہوئی مر جاتی ہے۔ آفرین پھر سے اکیلی ہو جاتی ہے۔ اسود کا ایک دوست اچانک اسے ملنے آتا ہے۔ جب آفرین چائے لاتی ہے تو وہ اسے پہچان لیتا ہے، کیونکہ وہ آفرین کا کلاس فیلو تھا۔ اس کے بتانے پر اسود کو پتہ چلتا ہے کہ آفرین کالج کی ڈبیٹ کی صدر، آرٹ گیلری کی صدر، اخبار کی کالم نگار اور وقت کی سب سے ذہین اور اعلیٰ درجے کی باکمال لڑکی تھی۔ وہ اس کے آگے کوئی بھی ایک لفظ نہیں بول پاتا اور سوچتا ہے کہ یہ سب تو مشل کے مشاغل تھے، آفرین کے نہیں۔ اس پر اسود بہت حیران ہوتا ہے۔ اسی دوران ایک پارٹی میں گورنر صاحب سے ملاقات ہوتی ہے۔ ان کے الفاظ اسود کو پریشان کر دیتے ہیں کہ آپ نے ایک ٹیلنٹ کو برباد کر دیا، گھر میں قید کر لیا، اتنے ایوارڈز لینے والی لڑکی کو ملازمہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ پر وہ یہ سب باتیں تو مشل کے بارے میں جانتا تھا۔ مشل نے تو اسے کہا تھا کہ آفرین ڈرگز لیتی ہے۔ ان کے گھر میں رکھی گئی آرٹ گیلری کی تمام اشیاء مشل نے بنائی ہے۔ جو باتیں لوگوں نے آفرین کے بارے میں بتائیں وہ تو ساری مشل کی خوبیاں تھیں۔ پریشانی میں وہ لاہور جاتا ہے، آفرین کے کمرے کو دیکھنا چاہتا ہے، ہر گتھی سلجھانا چاہتا ہے۔ دعا کر رہا تھا کہ مشل کی بات سچ ہو، ورنہ وہ کیسے معاف کرے گا خود کو۔ بھابھی نے چابیاں لا کے دیں کہ مشل کے کمرے سے ملی تھیں، جو شاید آفرین کے کمرے کی ڈپلیکیٹ ہیں، جو مشل نے بنوا رکھی تھی۔ کمرہ کے ہر دراز کی چابی تھی۔ اس میں اسود اس کی ویڈیوز، جن میں وہ اتنے اعتماد سے پروگرام کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، آفرین کو دیکھ رہا تھا۔ اخبارات کی کٹنگ میں وہ ایوارڈز لے رہی تھی۔ اس کی ڈائری میں ہر چیز واضح تھی، مگر مشل کی موت کے بعد شاید وہ لکھنا بھول گئی تھی۔ اسود کی آنکھوں میں بہت سے آنسو تھے۔ وہ آفرین کو کیسے سمجھ نہ پایا۔ گھر آ کر پہلی بار وہ آفرین کو اپنے بیڈ پر اس نے سلایا اور اس کو گھر کے لان میں لے کر گیا، اور آفرین خاموش تھی، اسے کچھ بھی احساس نہ تھا۔ اسود نے اپنی آنکھوں سے آنسو سمیٹتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں زندگی واپس لا دوں گا۔ جی ناظرین، یہ مکمل کہانی ہے ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور لائک کریں، میرے ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ نئے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔